أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى في موضع آخر: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا اور کائنات کے سارے نظام کو بنایا اور کائنات کے سارے نظام کو چلا بھی رہے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے بہت ساری ایسی اللہ کی قدرتیں ہیں کہ جس کو اگر ہم تصور کریں تو اللہ کی طاقت ہمیں سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، کائنات کے نظام کو بنایا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام بالکل مکمل اور اکمل ہے. اس نظام میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کسی چیز کی زیادتی بھی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے دن بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے رات بھی بنائی. گرمی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سردی بھی بنائی. دھوپ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے چھاؤں بھی بنایا. تو اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام 100% مکمل اور اکمل ہے. اب اس میں کسی قسم کی کجی اور کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی. اور یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا ہے. رات کا آنا، دن کا آنا، سورج کا نکلنا، پھر سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، بارشوں کا آنا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا، دھوپ کا نکلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے. انسان کی زندگی بنیادی طور پر 2 حصوں پر تقسیم ہے. ایک دن کی زندگی ہے اور ایک رات کی زندگی ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ بھئی دن ہی دن بنایا ہو، اور ایسا بھی نہیں فرمایا کہ رات ہی رات بنا دیا. دن بھی بنایا اور رات بھی بنایا.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے بستر بنایا، یعنی کہ تمہاری تھکان دور کرنے کے لیے، تمہارے آرام کے لیے ہم نے رات بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دن کو ہم نے تمہاری روزی کے لیے بنایا ہے، کہ تم کیا کرو، دن میں روزی تلاش کرو۔ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں معاش کی فکر کرنا، یعنی کہ روزی کی فکر کرنا، اور اس میں بھی حلال روزی کی فکر کرنا انسان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے، انسان کے اوپر سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز اس کے وقت پر فرض ہوتی ہے، روزہ اس کے وقت پر فرض ہوتا ہے، حج اس کے وقت پر فرض ہے، زکوٰۃ اس کے وقت پر فرض ہے، جہاد اس کے وقت پر فرض ہے، لیکن حلال کمائی اور حلال کمائی کی فکر کرنا انسان پر ہر وقت ضروری ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اللہ نے فرمایا، جمعہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب وقت ہو جائے جمعہ کا، اذان ہو جائے، جمعہ کا اعلان ہو جائے، تو تم کیا کرو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ کر کیا ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ، اپنے کاموں کو چھوڑ کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو جائے، جب تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو کیا کرو، اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ مت کرو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کا مطلب کیا ہے؟ روزی، مال کمانا، اپنی ضروریات کی فکر کرنا، اس کو اللہ کا فضل کہا جاتا ہے۔ روزی کی فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس معاملے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کمانے کے اعتبار سے دنیا کے پورے انسان 3 جماعتوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ پہلی وہ جماعت ہے جو صرف اور صرف کمانا ہی مقصد سمجھتی ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ کمانا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دن رات اسی فکر میں لگ کر کما رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اور یہ جماعت بہت بڑے نقصان میں ہے، یہ جماعت بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور دوسری وہ جماعت ہے جو روزی تلاش نہیں کرتی، کمانے کی ان کو فکر نہیں ہے، صرف وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ جماعت بالکل اعلیٰ درجے کی جماعت ہے، لیکن ہر آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی ایک مقام تک پہنچ جائے تو اس کے بعد
یہ تمام چیزیں اس کے لیے زیب دیتی ہیں. ہمارے لیے اور آپ کے لیے کمانا بھی بہت ضروری ہے. دوسری جماعت کون سی ہے کہ روزی کی فکر نہیں کرتی، کماتی نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کرتی رہتی ہے. وہ اللہ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں، اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں. تیسری جماعت وہ ہے جو ان دونوں جماعتوں سے بیچ کی جماعت ہے. اسی کو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت اعتدال والی ہے، یعنی کہ درمیانہ راستہ چل رہی ہے. کیا کرتی ہے وہ جماعت؟ کماتی ہے، کماتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرتی ہے. ایک تو عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں تو پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی تجارت سے روزی کو تلاش کرنا، شریعت کے اندر جو بتایا گیا ہے طریقہ، اسی طریقے سے وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ روزی تلاش کرتی ہے. تو یہ تیسری جماعت جو ہے بالکل درمیانے راستے کی اور اعتدال والی جماعت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی کا حاصل کرنا، روزی کی فکر کرنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے، ان کی نصیحتیں بہت ساری ہیں، بہت مشہور ہیں. اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں حضرت لقمان نے کی ہیں. تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کرتے ہیں کہ بیٹا، کمانے میں پیچھے نہ ہٹو، کمانے میں پیچھے نہ ہٹو. اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. 3 چیزیں اگر کوئی آدمی روزی کی فکر نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، تو وہ آدمی 3 خطروں سے خالی نہیں ہے. 3 مصیبتیں، 3 پریشانیاں اس کی زندگی میں رہتی ہیں. سب سے پہلی مصیبت کیا ہے کہ بھئی وہ آدمی مال نہ ہونے کی وجہ سے فقیر ہو جائے گا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. خواہشات تو بہت دور کی بات، انسان اگر مال کی فکر نہ کرے تو اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. ضرورتوں کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑا، رہنے کے لیے گھر وغیرہ. تو یہ ضرورتیں، بڑی بڑی ضرورتیں بھی انسان کی پوری نہیں ہو سکتی اگر انسان کمانے کی فکر نہ کرے. دوسری بات حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ روزی کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا نقصان انسان کا یہ ہوگا کہ اس کی عقل ماری جائے گی، یعنی کہ اس کی عقل کام نہیں کرے گی. وہ آدمی مال نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، در در آدمی بھٹکتا رہتا ہے. اور اس سے بھی بڑا نقصان انسان کا یہ ہوگا کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے انسان قدم قدم پر محتاج ہو جائے گا اور دوسروں کی نظر میں بالکل حقیر ہو جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے کہ بھئی جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کی عزت معاشرے میں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، اس کی کوئی بھی عزت نہیں. آپ لوگ بھی اس کا تجربہ کیے ہوں گے، کر رہے ہوں گے اپنی زندگی میں. تو مال انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور مال کے بغیر انسان اپنی دنیا کی زندگی پرسکون گزار نہیں سکتا، سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزر نہیں سکتی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک نوجوان صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑی محنت کر رہے ہیں، دھوپ ہے بہت زیادہ، اس کے باوجود بھی وہ صحابی بڑی محنت کر رہے ہیں، لکڑیاں وغیرہ کاٹ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
نوجوان کو دیکھا اور حضرات صحابہ نے بھی دیکھا. حضرات صحابہ دیکھ کر کہنے لگے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بھئی یہ آدمی اپنی جوانی اپنی طاقت مال کمانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. اس سے بہتر ایسا ہوتا کہ بھئی یہ آدمی اپنی جوانی اپنی طاقت اپنا سب کچھ دین کے لیے خرچ کرے, دین پھیلانے میں لگائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ ایسا مت کہو, کمانا بھی اللہ کی بڑی عبادت ہے. اگر وہ آدمی اس لیے کماتا ہے کہ بھئی میری ضرورتیں پوری ہو جائیں تب بھی وہ آدمی جہاد کرنے کے برابر ہے. اگر کوئی آدمی اس لیے کماتا ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ اور پریشانیوں سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو پال سکوں, کوئی پریشانیاں ان کے زندگی میں نہ آئے, تب بھی وہ آدمی جہاد کرنے کے برابر ہے. اگر کوئی آدمی اس لیے کماتا ہے کہ گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا پھر اس کی جوان بھائی بہن اس کے ذمے ہے اور ان کی پرورش کرنا ہے, ان کا خرچہ اٹھانا ہے, اس لیے اگر کوئی آدمی کماتا ہے تو بھی وہ آدمی جہاد کرنے کے برابر ہے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اس آدمی کا کمانا گناہ ہے, اس آدمی کا کمانا غلط ہے جس آدمی کو اللہ نے خوب نوازا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے, اب اس کو ضرورت نہیں ہے مال کی, اپنے بچوں کے لیے بھی اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی پھر محنت کر رہا ہے اور محنت کر کے مال کما رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ بھئی میں اپنے مال میں اضافہ کر لوں, میرا مال بڑھے, میرا مال بڑھے. اس نیت سے اگر کوئی آدمی دنیا کماتا ہے, مال کماتا ہے, تو اس کا یہ کمانا اور یہ تمام محنتیں بیکار. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, اور جتنا ہمارا فقہ حنفی ہے یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے وہ پورا فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. بہت بڑے صحابی, اور اکثر یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہتے تھے اور سفر میں آپ کی پوری خدمت کرتے تھے. آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنا, آپ کے لیے موزے کا انتظام کرنا, آپ کے لیے مسواک وغیرہ لینا, یہ تمام چیزیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوری کرتے تھے. اتنے بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی سے کدورت ہے جس آدمی کے اندر جوانی ہو, طاقت ہو, پھر بھی وہ آدمی نہ کمائے اور گھر میں بیٹھا رہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دن کا حصہ کیوں عطا فرمایا. وَجَعَلَّ النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں دن میں کیا کرو, میری زمین پر میرا فضل تلاش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے تو کیا ہو جاؤ, زمین پر پھیل جاؤ, پھیل کے کیا کرو, میرا فضل تلاش کرو, یعنی کہ روزی کماؤ. تو جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کمانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, جو مقدر میں ہوگا وہ ہے, وہ دیکھا جائے گا, اگر ہمارے مقدر میں کھانا ہے تو اللہ ہمیں کھلائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے الفاظ کہتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دنیا دار الجزا نہیں ہے, دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار الامتحان ہے, امتحان کی جگہ ہے, محنت کی جگہ ہے. یہاں جتنا آدمی محنت کرے گا اس کا بدلہ کہاں ملے گا انسان کو, آخرت میں ملے گا. حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان دنیا میں پھل لگائے گا, بیج بوئے گا, وہ فصل کب کاٹے گا, آخرت میں کاٹے گا. تو کمانا بہت ہی ضروری ہے, لیکن اس کے لیے حلال روزی کمانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی کمانا کیسے ہے, اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے کمانا ہے.
یہ دو چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے دنیا کمائی تو انشاءاللہ ہمارا کمانا بھی عبادت. جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کی اور اپنے والدین کی، اپنے بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ آدمی جہاد کرنے کے برابر ہے. تو جو لوگ جوانی اور اپنی طاقت بیکار کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، ان آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جوانی دی، طاقت عطا فرمائی، دن کا حصہ دیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ کمائیں تو پھر ان تمام نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی. تو جہاں تک ہو سکے محنت کرنا ہے، محنت کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک ہے حلال کمائی ہو، دوسری ہماری کمائی کی وجہ سے اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے احکامات میں خلل نہ ہو. اللہ کے احکامات کا مطلب کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، یہ تو ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو فرمایا گیا ہے اس کا مقصد نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ کمانے کے جو قاعدے ہیں، کمانے کے جو طریقے ہیں اسلام کے، ان طریقوں کے مطابق کمائیں. جتنے بھی آج ہم بیپار وغیرہ کر رہے ہیں، بزنسیں کر رہے ہیں، کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، ہمارا ہر بیپار اسلامی ہو، ہمارا ہر بزنس اسلامی ہو، ہمارا ہر کاروبار اسلامی ہو. اگر کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے تو نوکری بھی ہماری کیا ہو جائے؟ اسلامی ہو جائے. تب انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا کمانے پر بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ تمام محنت ہماری جہاد میں شامل ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے جس آدمی کو اللہ نے جوانی دی ہو، محنت کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو، پھر بھی وہ آدمی محنت کر کے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے. ایسا آدمی مجھے پسند نہیں ہے. تو کمانا بہت ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بیپاروں کو، اپنے بزنسوں کو بڑھائیں، خوب محنت کر کے کمائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی دو چیزوں کا ہم کو خیال کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات نہ چھوٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمائی حلال ہو. حلال کما رہے ہیں اور اللہ کے احکامات نہیں چھوٹ رہے ہیں تو انشاءاللہ کمانے پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا کریں گے، اور چھوٹا موٹا ثواب نہیں بلکہ جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے. تو اس لیے کمانے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے. خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جتنے بڑے صحابہ جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے بھی تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، تمام لوگ محنت کرتے تھے، محنت کر کے کماتے تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ ہندوستان کے، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے نیک خصلت بادشاہ تھے کہ زندگی میں کبھی فرض نماز نے، تہجد بھی نہیں چھوٹی ان کی. ایسا اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے لوگ گزرے ہیں، ہندوستان کے بادشاہ تھے. لیکن وہ لوگ بھی محنت کرتے تھے. کچھ لوگ ہاتھ سے قرآن شریف لکھتے تھے، لکھ کر اس کو بیچتے تھے، اور کچھ لوگ ٹوپیاں بنتے تھے، بن کر اس کو بیچتے تھے اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. تو اس لیے کمانا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا خیال بہت ضروری رکھنا ہے. ایک ہے کہ بھئی جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہو، اور کمانے کی وجہ سے، مال حاصل کرنے کی وجہ سے جو محنت ہم کر رہے ہیں اس محنت کی وجہ سے اللہ کے احکامات نہ چھوٹے، اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ ٹوٹے، اللہ کی عبادتیں ہم سے نہ چھوٹے. اگر ان دو چیزوں کا خیال ہم نے کر لیا، انشاءاللہ ہمارا کمانا پورا کا پورا جہاد ہے، اور جتنا اس کمائی سے ہمیں مال مل رہا ہے، اس سے ہمیں آمدنی مل رہی ہے، وہ تمام آمدنی ہمارے لیے بالکل حلال ہے، اور اس کا ایک ایک پیسے پر اللہ ہمیں ثواب عطا کریں گے.
تو اس لیے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور جو حضرات ایسے، جبکہ ہم اس دور میں خوب محنتیں کرنے کی ضرورت ہے، ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگ کام وغیرہ نہیں کرتے، بس اپنے جو ہے ماں باپ کے کمائی کے اوپر زندگی گزارتے رہتے ہیں اور محنت وغیرہ نہیں کرتے، اور ایسے ہی عیش کی زندگی گزارتے رہتے ہیں. ماں باپ کما رہے ہیں، بچے جو ہے اس کے مزے لے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. جتنا ہم دوسری چیزیں سکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سکھانا ہے کہ بیٹا محنت کریں، حلال کمانے کی ان کو ترغیب دلائیں. یہ بھی بچوں کی صحیح تربیت ہے. جب تک ہم رہیں گے اس وقت تک ان کو کوئی پریشانی نہیں. جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ محتاج ہو جائیں گے. حدیثوں میں بات آتی ہے، ایک حدیث کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس وہ باپ جواب دینے کا مستحق رہے گا. اللہ اس سے سوال کریں گے جو باپ دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو، مال کچھ بھی نہ چھوڑا ہو اپنے بچوں کے لیے، ایسا باپ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کے مطابق ہم کو کرنا ہے. اگر اس طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کھانا بھی، ہمارا کمانا بھی، ہمارا خرچ کرنا بھی، تمام چیزیں عبادت میں شامل ہو جائیں گی. جہاد کے برابر اللہ ہمیں ثواب عطا کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، بیپار ہیں، جتنے بھی ہمارے بزنس ہیں، تمام لوگوں کو اللہ رب العزت خوب اس معاملے میں محنت کرنے کی اور اپنے تمام کاروباروں کو، بزنسوں کو اسلامی بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.